ان لوگوں کے راستے سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے راستے سے بچا دے۔ ان دو الفاظ کو بیان کرنے سے قبل میں سب سے پہلے وَلَضَّالِّينَ کی قرأت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہدایت سے متعلق تو گفتگو چل رہی تھی اور اللہ کی توفیق سے کئی جمعے گفتگو ہوئی۔ آج اللہ کی توفیق سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر اس کی قرأت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی اور پھر مزید ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، عموماً اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا جو آخری لفظ ہے ولا الضالین، اس کو لوگ مختلف ایکسنٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں، مخرج ان کا مختلف ہوتا ہے۔ اور ابھی 2-4 جمعے قبل ایک چھوٹا لڑکا بھی آیا تھا میرے پاس یہی پوچھنے کے لیے کہ ہمارے قاری صاحب وَلَضَّالِّينَ کو وَلَضَّالِّينَ پڑھاتے ہیں۔ تو اس ٹائم تو میں نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ قاری صاحب جیسا پڑھائے ویسا پڑھ لیا کرو، ایسا نہ ہو پٹائی کر دے اس کی۔ لیکن میں نے اس کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ اصل میں وَلَضَّالِّينَ ہے، یعنی زبان کی نوک کو دونوں داڑوں کے درمیان قریب کر کے اور اوپر کی طرف زور دے کر جب آپ پڑھیں گے تو وہ موٹا ہو کر ایک الگ لفظ نکلے گا اور اس کا ایکسنٹ بالکل درست ہوگا۔ اب لوگ مختلف الفاظ پڑھتے ہیں، کوئی وَلَضَّالِّينَ پڑھتا ہے، کوئی وَلَضَّالِّينَ پڑھتا ہے زا کے ساتھ، را زا کے ساتھ، کوئی زال کے ساتھ پڑھتا ہے وَلَضَّالِّينَ، اس طرح کا لہجہ آتا ہے، کوئی دال بنا دیتا ہے وَلَضَّالِّينَ۔ میرے دوستوں کو اگر ہم اس کا تلفظ غلط پڑھیں گے اور ادائیگی صحیح نہیں ہوگی تو اس کا مفہوم بھی بدل جائے گا۔ اس طرح میں نے گزشتہ چند مثالیں دی تھیں کہ عربی زبان کی یہ خوبی ہے کہ زبر زیر کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو مثال میں یہ سمجھایا تھا کہ دل کہتے ہیں نیکی کو، بعد میں زیر کے ساتھ، بر کہتے ہیں خشکی کو، اور بر پیش کے ساتھ کہتے ہیں گندم کو۔ تینوں کے معنی الگ ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر لہجہ مختلف ہو جائے، لہجے سے مراد آپ اس لفظ کو کسی اور لفظ سے بدل کر پڑھنے لگے تو اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل بہت زیادہ یہ ائمہ کی زبان پر بھی کہ وہ جب سورہ فاتحہ کی قرأت کرتے ہیں تو کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دال کے ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ دال سے معنی بدل جائے گا۔ معنی دل یدل دلالتاً کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات دلائل سے منوانا یا رہنمائی کرنا، جبکہ ضلالت جو ہے اس کا معنی ہے گمراہی۔ تو معنی میں بڑا فرق آ گیا۔ اگر دال کے ساتھ پڑھیں گے ذل یذل ضلالتاً سے تو پھر اس کا معنی ہوگا ذلیل و رسوا ہونا، حالانکہ یہاں پر مفہوم رسوا کا نہیں ہے بلکہ یہاں پر گمراہی کا ہے، راستے سے ہٹ جانا۔ اگر کوئی شخص زا کے ساتھ پڑھے، را کے بعد جو زا آتا ہے اس کے ساتھ پڑھے تو پھر اس کا معنی ہوگا ذل یذل کا معنی ہوتا ہے پھسل جانا۔ پھسلنا اور ہوتا ہے اور پھسل کر اس راستے پر چل پڑنا یہ اور مفہوم ہے۔ پھسلنے کا مطلب ہے کہ ابھی اس کی ابتدا ہے پھسلنے کی، وہ ابھی پھسلا نہیں ہے، لیکن ضلالت جو گمراہی کے معنی میں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پھسلا
پھسل کر اب چل پڑا ہے۔ ایک ہوتا ہے فا کے بعد با، وہ بھی تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے لیکن وہ صاد کی طرح موٹا نہیں ہوتا۔ اگر اس سے کہیں ذل یذل ضلالتن کا تو اس کا معنی ہوگا چھایا۔ تو تینوں چاروں مفہوم بالکل الگ ہیں، لیکن اگر ہم زبان کو کروٹ دے کر دونوں داڑوں کے، چاہے اس داڑ سے لگا لیں زبان کو یا اس داڑ سے، دونوں طرف زبان کو موڑ کر اور تھوڑا سا اوپر کی طرف زور دے کر آپ جب صاد پڑھیں گے تو اس کا لہجہ اور اس کا تلفظ اور اس کا مخرج بالکل ہی الگ ہوگا، اور وہ ہوگا اصل میں ضلالت، گمراہی سے۔ تو قرآن مجید کا زبر زیر کے ساتھ صحیح زبر زیر پڑھنا اور اسے مخرج کے ساتھ پڑھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آئیے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ان دونوں الفاظ سے کون کون سی جماعتیں مراد ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک روایت جامع ترمذی میں مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا، فرمایا غیر المغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یعنی یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا اور عیسائی اللہ کے اس بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ اب یہ مغضوب کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ یہودی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے تھے، یہود کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ، لیکن یہ مغضوب کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان کا قصور یہ تھا، مغضوب اسے بھی کہتے ہیں کہ جس انسان کو دین کی، شریعت کی باتیں معلوم ہو اور وہ جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کرے تو وہ مغضوب کا مصداق ہوتا ہے۔ یہودیوں کا طریقہ ہی یہی تھا کہ انہیں شریعت کی کوئی بات، کوئی حکم ملتا تھا، یہ اس میں ہیلا تلاش کر کے فوراً اس شریعت کے حکم کی کاٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے میں نے ان پر غصہ نازل کیا اپنا، کبھی انہیں بندر بنا دیا، وجعل منهم القردۃ والخنازیر، کبھی خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور کبھی غیروں کا، طاغوت کا الہ کار بنا دیا۔ طاغوت کا الہ کار کا مطلب شرک و بدعات میں ڈال دیا یا دوسروں کا، ظالموں کا محکوم بنا دیا انہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا غضب ان کے اعمال کی وجہ سے ہوا تھا۔ غضب اللہ کا کبھی بھی ایسے ہی نازل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق میں سارے انسان برابر ہیں۔ مخلوق ہونے کے ناطے، ابھی شریعت کی بات نہیں ہو رہی، مخلوق ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے سارے برابر ہیں۔ اگر سارے برابر نہ ہوتے تو رب رزق میں فرق کر دیتا، اپنے بندوں کو رزق دے دیتا، اپنے بندوں کو دھوپ سے اور دیگر چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دیتا اور دوسروں سے چھین لیتا، لیکن انسانیت کے اعتبار سے سب یکساں ہیں۔ جس طرح غیر مسلم کو رزق دیتا ہے رب، مسلمان کو بھی ملتا ہے۔ مسلمان دیگر اشیاء سے فوائد اٹھاتے ہیں، غیر مسلم بھی اٹھاتے ہیں، لیکن فرق جو ہے وہ فرق عمل سے ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ وہ عمل آج مسلمان اپنانے لگے تو یہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نبی کی طرف نسبت کی وجہ سے، کسی ولی کی طرف نسبت کی وجہ سے رب انہیں چھوڑ دے، انہیں غضب کا نشانہ نہ بنائے۔ اگر آپ آج معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو ہمارے معاشرے میں من و عن ایسے اعمال نظر آ رہے ہیں
کہ جو یہود و نصارہ کے تھے، یہود و نصارہ کے تھے، سود کا لین دین وہ آج ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ یہ یہودیوں کا شیوا تھا۔ شریعت کی خلاف ورزی میں ہیلے بہانے تلاش کرنا یہ یہودیوں کا شیوا تھا۔ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں ایسے اعمال نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہیلے بہانے تلاش کر کے شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ رشوت خوری، حرام خوری یہ یہودیوں کا شیوا تھا۔ سماعون للکذب، یہودیوں کی جو صفت بیان کی اللہ نے، سماعون للکذب، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں سنتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں میڈیا میں اور ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں 100 دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کہا یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری کرنا یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ حرام خوری، رشوت خوری کیا ہے؟ یہ حلال خوری تھوڑی ہے۔ میں کتنے ہی لوگوں کو دیکھتا ہوں غریبوں کے ٹھیلے پر آتے ہیں، اس سے مرغی، زندہ مرغی لے لی اور وہ بسم اللہ پڑھ کے کاٹ رہے ہیں، کہا یہ حلال ہوگی۔ میرے دوستو، جس طریقے سے وہ لی گئی ہے وہ تو حرام ہے۔ بسم اللہ پڑھ لینے سے وہ حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ یہ یہودیوں کا شیوا تھا۔ رشوت خوری اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ اور رشوت بھی اتنی کہ مجھے حیرت ہوئی، ابھی 2 ہفتے قبل مجھے ایک ساتھی، ایک دوست بتا رہے تھے، انہوں نے دکان خریدی ہے، دکان بھی چھوٹی تھی، اس کی جو رجسٹری ہوتی ہے دوسرے کے نام پر کہ اب یہ مالک بن گیا، اس کے فارم وغیرہ کاغذی کارروائی پر خرچ ہونا تھا 28,000 روپے، اور اس پر جو رشوت دی گئی ہے وہ 40,000 روپے دی گئی۔ کہا اس کے بغیر کام ہو گئی؟ آپ صحیح راستے پر چل کے آپ کا نمبر آئے گا ہی نہیں۔ وکیل صاحب مجھے بتا رہے تھے کئی مقدمے ایسے ہیں کہ ان کو 1955 سے چل رہا ہے مقدمہ، وہ مجھے بتا رہے تھے، وہ آج تک اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی کہ وہ کہتے ہیں نوٹ لاؤ گے تو ہم آگے بڑھاتے ہیں فائل اور اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ فرمایا یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ ان کی بنا پر فباءوا بغضب علی غضب، اللہ نے اپنا غصہ نازل کیا اور انہیں خنزیر بنا دیا، دنیا میں بھی رسوا کر دیا انہیں۔ ایسا رسوا کیا کہ اب تک 1950 تک یہ یہودی رل رہے تھے دنیا میں۔ کبھی عرب مارتے تھے انہیں، آپ تاریخ پڑھیں، اور اس سے پہلے چلے جائیں بخت نصر کے دور میں 6 لاکھ یہودیوں کو دربدر کیا گیا فلسطین سے، 3 لاکھ کو جلا دیا گیا، مار دیا گیا، اور 3 لاکھ کو قیدی بنا دیا گیا۔ ایسے رسوا ہوئے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنے عمل کی طرف توجہ دی کہ ہم کسی طریقے سے وہ اعمال چھوڑ دیں کہ جس کی وجہ سے ہم پر یہ غضب آ رہا تھا، ورنہ اللہ نے قرآن پر ان پر مہر لگا دی تھی، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، دنیا کی ذلت بھی۔ یہ محکوم تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ٹیکس دیتے تھے اپنا رہنے کے لیے۔ ٹیکس کسی غیر مسلم پر اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس کے محکوم ہونے کا اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں حاکم نہیں ہوں، میں محکوم ہوں، مجھے ذلت کے ساتھ ٹیکس دینا ہے۔ فرمایا ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے یہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ لیکن آج معاملہ الٹ ہے،
آج آپ مسلمانوں کو مجموعی طور پر دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی ہیں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ صرف نام مسلمان رکھ لینے سے کوئی بھی شخص وہ اللہ کے عقاب سے نہیں بچ سکتا۔ عمل درست ہونا ضروری ہے۔ وہ عمل یہودیوں میں ہوگا وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اگر وہ عمل مسلمانوں میں آ جائے گا یہ رسوا ہو جائے گا۔ عمل سے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں مغضوب میں سے نہ کرنا۔ ہم طوطے کی طرح زبان سے رٹتے تو ہیں لیکن وہ عمل نہیں چھوڑتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمان کئی لاکھ عمرے پر بھی جاتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں، نمازوں میں ہر نمازی وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج ذلیل ہے، رسوا ہے۔ اور فرمایا یہودیوں کے بارے میں کہا تھا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تنگ دست رہیں گے۔ آج مسلمان تنگ دست ہو گئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ چند علاقے جیسے عرب علاقے ہیں وہاں فراوانی ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی، عراق میں چلے جائیں، ہر جگہ تنگ دستی کے عالم میں مسلمان کسب کرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ سارے اعمال چن چن کے اپنے اندر لے لیے اور اپنے عمل وہ دوسروں کو دے دیے۔ میں نے کسی جمعے میں بتایا تھا کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ آپ یہ بتائیے مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ کہنے لگا، استاد کہنے لگے کہ انہوں نے اپنا مسلک، اپنا دین، اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ کہنے لگا یہ یہود و نصارہ، یہ عیسائی، یہ دنیا میں اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے انہوں نے اپنا مذہب، اپنا دین چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنا دین چھوڑ کے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنا لیا۔ بھلا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن عمل تو وہی کر رہے ہیں۔ آپ اقوام متحدہ میں چلے جائیں، ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے یہ انہی کا بنایا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس کی شرح قرآن و سنت میں ملے گی کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر دھوکہ نہیں ہوگا۔ یہ سارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ یہودیوں کا شیوا تھا کہ انہیں دین کی باتیں معلوم ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود ان پر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، اگر تم نے اچھے اعمال نہیں کیے تو تمہیں ایسے رسوا کروں گا کہ تمہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں قرض اتارنے کی مد میں پاکستان کو ماہانہ اور سالانہ IMF کو جزیہ دینا پڑتا ہے، سود کی مد میں۔ رب کہتا ہے اگر اچھے عمل نہیں کیے میں تمہیں ایسے رسوا کروں۔ کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم پیغمبر کے امتی ہیں اور بس امتی ہونے کے ناطے ہمارا بیڑا پار ہے۔ میرے دوستو، امتی ہونا بھی ضروری ہے لیکن ساتھ میں اس پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم باز نہ آئے تو میں دوسری قوم کو وہ شان و شوکت دے دوں گا جو تمہیں کسی دور میں ملی ہوئی۔ مسلمان بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے، ان کا پوری دنیا میں کنٹرول تھا، لوگ اپنے فیصلے کرانے کے لیے انہی کے پاس آتے تھے۔ فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے اپنے عمل کو نہیں درست کیا تو میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو دے دوں گا اور تمہیں رسوا کر دوں گا۔ آج آپ کسی سے بات کریں، کہیں گے ہمارا نسب تو فلاں جگہ سے ملتا ہے، ہم سید لوگ ہیں،
ہمیں کیا ضرورت، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، میرا نام بھی ایسا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، عبداللہ نام ہے، لیکن آپ عمل دیکھ لیں میرے دوستو، عمل کے اندر پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا نیک آدمی ہے۔ اگر صرف نسبتوں سے کسی کو کامیابی ملتی تو یہود و نصارہ کو ان کے پاس نسبتیں بھی تھیں اور وہ اپنی نسبتوں پر فخر کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے لاڈ کرتے ہیں، ہم جو چاہے مانگے رب ہمیں دے دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان آیا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا اور انہیں من و سلوہ دیا۔ کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، رب سے دعا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں انضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ 12 عینا، تمہارے 12 قبیلے ہیں، میں تمہیں 12 چشمے دے دیتا ہوں، پانی ہی پانی دے دیا۔ کہنے لگے ہمارے پاس سائے دار جگہ نہیں ہے، ہمیں سائے کی ضرورت ہے۔ رب کہتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، میں نے ایک بادل مقرر کر دیا کہ اس لاڈلی قوم پر سایہ ہونا چاہیے، انہیں سایہ چاہیے، انہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی فراوانیاں دیکھ کر کہنے لگے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ جس طرح باپ بیٹے سے لاڈ پیار میں اس کی خواہشیں پوری کرتا ہے، دیکھو رب ہماری کر رہا ہے۔ ایک دفعہ کہنے لگے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، اور بھائی جنت میں کوئی بھی کبھی بھی داخل نہیں ہوگا إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، ہاں جو یہودی ہو، جو عیسائی ہوگا، بس وہ جنت میں جائے گا۔ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ عمل غلط کرنا شروع کیے، حتیٰ کہ یہ کہنے لگے لن تمسنا النار، تم کہتے ہو ہمیں عمل غلط ہے، عمل کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم جہنم میں گئے بھی لن تمسنا النار، اول تو ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، الا ایاما معدودہ، اگر آگ نے ہمیں لمس بھی کیا، ہمیں نقصان بھی پہنچایا، تو گنتی کے چند دن بعد ہم نکل کے دوبارہ جنت میں جائیں گے۔ ایسا فخر اور ایسا گھمنڈ تھا جو آج ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد میں نظر آتا ہے۔ آپ ان سے بات کریں، انہیں سے کوئی دین کی بات کریں، ان کے کسی برے عمل کی نشاندہی کریں، کہتے ہیں میاں نہیں، ہم توحید والے ہیں۔ توحید کے ساتھ دیگر اعمال کی بھی ضرورت ہے، توحید لازمی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں کبھی کوئی ایسی بات کر لیتا ہوں کہ یہ چیز ضروری ہے اور ساتھ میں یہ بھی، تو بعض افراد شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں پہلی چیز کی نفی کر رہا ہوں، میں نے توحید کی نفی نہیں کی۔ توحید لازمی ہے، لیکن ساتھ میں توحید کے جو لوازمات ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ تو اگر ہم بچنا چاہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہم شامل نہیں ہونا چاہتے، تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی ہے، اس لیے کہ یہودی مغضوب اپنے عمل کی وجہ سے ہوئے، عیسائی ضالین میں شمار اپنے عمل کی وجہ سے ہوئے۔ وہ کون کون سے عمل تھے وہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے۔